حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہو گزری ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد والی قوم کہا گیا ہے۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے حضر موت کے علاقے میں آباد تھی۔ اس کی آبادی عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ ان کے علاوہ ایک بت کا نام ممدد اور ایک کا نام حتّا بھی تھا۔ ایک اور مشہور بت کا نام صدا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کے تہہ میں چلے گئے تھے۔ ابلیس مردود نے ان کا پتہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنایا۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ وحدہ کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید، چہرہ بہت خوبصورت، داڑھی بڑی بڑی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہوں نے ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، الٹا انہی سختی سے چھٹلا دیا اور غرور و تکبر سے کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقت اور شان و شوکت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی، لہٰذا ان کی نعمتوں کو نہ بھول۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا، یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک قوم کے لوگوں مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو وہ بخش دے گا۔ اس طرح ہر طرف رجوع ہو جاؤ گے اور معاف کر دے گا اور وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور اطاعت کی زندگی گزار، وہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بہت عزت دے گا اور مال و دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر اور ثواب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
یہ بات خاص انبیاء سے متعلق ہے۔ کوئی انبیاء کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتے ہیں یا حکومت مانگتے ہیں۔ وہ تو قوم کو سے دولت مانگتے ہی نہیں ہیں، نہ ریاست مانگتے ہیں، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرت موت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان میں ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات تھے، بہت قداور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف نعمتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ ان کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ اس نے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ ان کی زمینیں خشک ہو گئیں، ریگستان بن گئیں، باغات جل گئے۔ ان پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات، محلات کو بھی زمین میں بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیر دار جگہ میں پناہ لے لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیر دار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر پرسکون انداز میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظم میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا ہے۔ قوم عاد ایک سال گئے، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال تھی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ان صورتوں میں موجود ہے: سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حج، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ مومن، سورہ الحاق، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ فجر۔ جزاک اللہ خیر۔